بلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم۔ قرآن پاک نے جن انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات کو قدر تفصیل سے بیان فرمایا اور ان کے حالات میں جو عبرت انگیز واقعات تھے ان میں کافی تفصیل گزشتہ مجلسوں میں ہوئی۔ حضرت سیدنا آدم، حضرت سیدنا نوح، حضرت سیدنا صالح، حضرت سیدنا ہود، حضرت سیدنا لوط اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہم التسلیم کے تعلق سے کافی کچھ بیان ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو فرزند، ایک حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام، ایک سے صرف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یعنی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے صرف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور دوسرے فرزند حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی نسل سے بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، جن کی خوشخبری بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ان کو دی گئی تھی کہ آپ کو فرزند حضرت اسحاق اور ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری ہے۔ انہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند سیدنا یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی بھی نشیب و فراز سے بھری پڑی ہے، بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، اور خاص طور سے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء کی خوب جلوہ گری ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کسی کو کمزور اور پھر طاقتور بنا دیتا ہے، اسی طریقے سے پھر ظالموں کو کس طریقے سے درگزر اور پھر مسلمانوں کو مختلف پریشانیوں سے کس طرح بچانا، یہ ساری چیزیں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے حالات میں موجود ہیں۔ ان کے حالات کو قرآن پاک نے مکمل ایک سورت میں تفصیل سے بیان فرمایا۔
اور اس کا نام سورہ یوسف رکھا گیا، چونکہ اس میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ظلم و ستم کا ذکر ہے، اور پہلے تسلیم نہ کرنے اور پھر بعد میں ان کے سامنے جھکنے، ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا ذکر ہے۔ اس لیے یہ سورہ یوسف بھی مکہ مکرمہ میں ان حالات میں نازل ہوئی کہ جب مسلمان مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کا شکار تھے۔ تو اس وقت یہ سورہ یوسف نازل کی گئی تاکہ مسلمانوں کو اس سے ہمت ملے اور انہیں پتہ چل جائے کہ ظالم چاہیں کتنا بھی کچھ کر لیں، ظلم و ستم سے کتنا کچھ آگے بڑھیں، آخرکار غلبہ عدل و انصاف کا ہی ہوتا ہے، غلبہ حق کا ہی ہوتا ہے۔ باطل کو چاہے جتنا بھی عروج حاصل ہو جائے، لیکن آخرکار اس کو حق کے سامنے زیر ہونا ہی پڑتا ہے۔ تو اس سورہ مبارک سے بھی مسلمانوں کو بہت ہمت ملی، اور جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے مختلف حالات میں صبر و رضا کا مظاہرہ کیا، اسی طریقے سے مسلمانوں نے بھی مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کے سامنے خوب صبر و رضا کا مظاہرہ کیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیونکہ ایک اور بات سورہ یوسف میں پائی جاتی ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام شام کی سرزمین سے نکل کر کے مصر کی سرزمین پہنچے، اور پھر وہاں پر انہوں نے حق کا بول بالا کیا۔ اسی طریقے سے اس میں اشارہ ملتا ہے کہ یا یہ کہیں کہ ٹھیک وہی صورت یہاں بھی پائی جا رہی تھی کہ مسلمان مکہ شریف سے نکل کر کے مدینہ شریف جا پہنچے، اور مدینہ شریف پہنچ کر کے پھر وہاں انہیں غلبہ حاصل ہوا، اور ایک دن وہ بھی آیا کہ جس طریقے سے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے سامنے آ کر کے سر جھکائے، اسی طریقے سے ایک دن وہی مشرکین مکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا کر کے آئے، اور جس طریقے سے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے ان بھائیوں کو فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم سے اس ظلم و ستم کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، تمہیں جھڑکا نہیں جائے گا، تمہیں کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے جب وہی اہل مکہ سر جھکا کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے، اور یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ہم سے ایک ایک چیز کا بدلہ لیا جائے گا، تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ مجھ سے کس چیز کی امید رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ عفو درگزر ہی کی امید رکھتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی کہوں گا جو حضرت یوسف نے اپنے ان بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم سے اس ظلم و ستم کا کچھ بھی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج تم آزاد ہو۔ تو یہ مناسبت تھی اس وقت، اور یہ اشارے تھے اس وقت جس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن، ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں۔ یوں تو قرآن پاک میں بہت سارے قصے بیان ہوئے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو خود پروردگار عالم نے احسن القصص بیان فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، کہ محبوب ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں، سب سے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، جب حضرت یوسف علیہ السلام کم و بیش 13 سال کے ہوئے تو اس وقت انہوں نے خواب دیکھا، اور اس خواب کو اپنے والد محترم حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بارگاہ میں بیان کیا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حسن و جمال کا پیکر بنا کر بھیجا تھا۔ ان سے پہلے زمانے نے ان جیسا حسن و جمال نہیں دیکھا تھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ انہیں اعطی شطر الحسن، کہ اس دنیا کا آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا ہوا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کہ بچپن میں ہی ان کے اندر انہیں کوئی ایسی بات نظر آئی کہ جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دلی میلان اور دلی جھکاؤ ان کی طرف زیادہ ہو گیا۔ اور دل کا جھکاؤ ایسے تو اگر آدمی کے کئی بچے ہوں یا آدمی کی کئی بیویاں ہوں تو اگر اس کا دل کسی ایک بچے کی طرف زیادہ مائل ہو، کسی ایک بچے یا کسی ایک بیوی کے لیے اس کے اندر بہت زیادہ محبت پائی جائے دوسروں کے مقابلے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالی مواخذہ نہیں فرماتا، چونکہ وہ چیز اختیار سے باہر ہو۔ ہاں البتہ اگر اس نے پھر اس بچے سے زیادہ محبت کی بنا پر زیادہ حقوق ادا کیے اور دوسرے بچوں کے حقوق کی ادائیگی میں کمی کی کوتاہی کی، تب اس پر پھر اللہ تبارک و تعالی مواخذہ فرمائے۔
اسی طریقے سے بیویوں میں سے اگر ایک بیوی کی طرف زیادہ دلی میلان ہے، اس کی جانب زیادہ محبت کا جذبہ ہے، لیکن حقوق وہ ساری بیویوں کے برابر ادا کرتا ہے، ان میں کسی ایک کو زیادہ ایک دوسرے کو کم ایسا نہیں کرتا ہے، بلکہ برابر برابر حقوق ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ لیکن اگر اس نے صرف اس بیوی کی طرف حقوق ادا کرنے میں بھی زیادتی کی اور دوسری بیویوں کے حقوق کی ادائیگی میں کمی اور کوتاہی کی، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے مواخذہ فرمائے گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے شخصیت میں کوئی ایسی بات محسوس کی تھی جس کی وجہ سے ان کا میلان، ان کا دلی جھکاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ تھا، اور یہی بات ان کے دوسرے بھائیوں کے لیے حسد کا باعث بن گئی۔ شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا تھا، شیطان نے ان کے دوسرے بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے مخالف کر دیا، اور ان کے دل میں حسد اور کینہ پیدا کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام کی جانب۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کا مبیش 13 سال کے ہوئے تو انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ اپنے والد گرامی سے بیان کیا۔ قرآن پاک فرماتا ہے اذ قال یوسف لأبیہ، کہ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ یعنی حضرت یعقوب سے کہا کہ انی رأیت احد عشر کوکبا، کہ والد گرامی میرے باپ میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے، رأیتہم لی ساجدین، صرف دیکھے نہیں بلکہ انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مستقبل بہت روشن ہے۔ اس خواب کے اندر انہوں نے محسوس کیا کہ حضرت یوسف کے لیے بہت سربلندی ہے، اور پھر بھائیوں کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جو جذبات تھے، جو حسد اور کینہ شیطان کی وجہ سے ان کے دل میں آیا تھا، وہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیش نظر تھا۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت یعقوب نے حضرت یوسف سے کہا یا بنیا، اے میرے بچے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، کہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، وہ کسی بھی طریقے سے انسان کو بھڑکا سکتا ہے۔ اس لیے اے میرے فرزند، تم خیال رکھنا اپنا خواب ان بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا۔